والسلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. عنوان گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. عشرہ تو عشرہ حسین ہوتا ہے، لیکن یہ ذات گرامی حسین کی خصوصیت ہے کہ آپ کی مجلسوں میں توحید کا تذکرہ بھی رہتا ہے اور نبوت کا تذکرہ بھی رہتا ہے. اور مختلف اسالیب میں مختلف انداز سے میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ خود یہ سلسلہ مجالس اور یہ جو عزاداری ہے، یہ ایک مضبوط سماجی قلعہ ہے جس میں دین محفوظ ہے. لوگ آگے بحثیں کرتے ہیں، سنت اور بدعت کی بحثیں کرتے ہیں. میں اس وقت یہ بحث چھیڑوں گا نہیں، کیونکہ میرے سامنے بہت سے اور موضوعات ہیں جن کی تکمیل ضروری ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سماجی قلعہ ہے، جس میں اسلام محفوظ ہے، جس میں دین محفوظ ہے، جس میں توحید محفوظ ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے. کہیں سے کوئی منکر ختم نبوت پیدا ہو سکتا ہو تو ہو. فرش اعضاء سے اور تہذیب اعضاء سے کوئی کبھی منکر نبوت نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ منکر ختم نبوت. اللہ آپ کو 110 برس کی عمر عطا فرمائے. ہم عدد نام گرامی علی. آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں خود بہت زیادہ انکریج تو نہیں کرتا ہوں،
کہ مجلس میں بہت زیادہ نعرے لگیں، لیکن ان نعروں کی اپنی اہمیت بھی ہے اور تاثیر بھی ہے۔ اور ایک تاثیر یہ ہے، ابھی لندن میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں، جب آقا ظاہری طور پہ اس دنیا میں موجود تھے نا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو وہ خود بت شکن تھے۔ جب ابو طالب کا بیٹا دنیا میں ظاہر بظاہر موجود تھا تو وہ خود بت شکن تھا۔ آج یہ آپ کا نعرہ نہ جانے کتنے بتوں کو توڑ دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے ذہنوں کے بت ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں کے بت ٹوٹ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے آستینوں کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نعرے میں وہ تاثیر ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو عرض کر رہا ہوں، پیکر باطل پہ ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے کہ وہ سنبھل ہی نہیں پاتے بت، ایسا گر کے پاش پاش ہوتے ہیں، اور پھر ایسا ذلیل ہو کہ وہ ان ٹوٹے ہوئے بتوں کے ریزوں کو چنتے پھرتے ہیں کہ نہ پوچھئے۔ بہرحال آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ خطیبانہ سخن گستری ہے، ایسا نہیں ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے اور ایک تہذیبی حقیقت ہے۔ بہرحال منکرین مقام ختم نبوت کے اوہام باطلہ کی شکست کے لیے بھی یہ نعرہ کافی ہے۔ تسلسل زماں میں اس کی گونج ہے، یہ کوئی ضعیف روایت نہ سمجھیے گا، ایک وجودی حقیقت سمجھیے گا کہ وجود مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ظاہری وجود سے پہلے بھی ایک گونج تھی نام علی کی، ہر دور میں گونج رہی اور ہر دور میں یہ گونج رہے گی۔ تسلسل زماں کے ساتھ ساتھ، اور تسلسل زماں سے پہلے اور تسلسل زماں کے بعد، یہ تو کل عرض کر چکا نا میں کہ زمانہ کتنا ہی وسیع و عریض ہو، کتنا ہی طویل ہو سلسلہ زماں، مگر ہے متناہی، یعنی محدود۔ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے۔ اب یہاں سے گفتگو آگے بڑھے، یہ تو محدود وقت ہے نا، وقت کو سمجھنے کے لیے اب ذرا سا اسی بات کو غور کر لیجئے، ہم سب جی رہے ہیں نا، آپ بھی جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں، اقوام عالم کے افراد جی رہے ہیں، اور جو طبقات ہیں، علماء جی رہے ہیں، فلاسفہ جی رہے ہیں، سائنٹسٹ جی رہے ہیں۔ اچھا، ان کی زندگی کا ایک ظرف زماں تو ہے، وقت جی رہے ہیں، وقت میں جی رہے ہیں، وقت کے ساتھ جی رہے ہیں، وقت ہمارے ساتھ جی رہا ہے۔ پھر بھی وقت کے بارے میں ہر ایک کا نظریہ الگ الگ کیوں ہے؟ یہ کیا مشکل ہے؟ یہ کیا سبجیکٹیویٹی ہے؟ اس میں کیا موضوعیت ہے؟ کیسی گہرائی ہے؟
ہم سب سانس لے رہے ہیں، اگر یہ گھڑیاں نہ ہوں تو ہماری زندگی ہماری سانسوں سے بھی تو گنی جا سکتی ہے۔ کون کتنے برس جیا وہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، کس نے کتنی سانسیں لی، تب بھی عمر کا ایک پیمانہ تو مقرر ہو جائے گا۔ تو ہم سب وقت کا تجربہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وقت کی تعریف، وقت کی ڈیفینیشن اور وقت کے بارے میں تصورات مختلف ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے زندگی کی بو قلمونی، عالم ہستی کی بو قلمونی، ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ تو یہ زندگی اور اس کے متعلق اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ انسان سادگی سے گزر جائے۔ اب جب زمانے سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو ایک طرف تو یہ زمانہ ہے جو گزر رہا ہے، ایک لمحہ آیا گزر گیا، تو وہ جو گزر گیا وہ لمحہ اب موجود ہے نہیں، اب نیا لمحہ آ گیا، وہ گزر گیا نیا لمحہ آ گیا۔ خود یہ گزرتا ہوا وقت کسی ثابت حقیقت کو اپنے اندر لے کیسے سکتا ہے؟ ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے، یہ مشکل مسئلہ ہے۔ جو چیز خود ثابت نہ ہو، بس ایک اب پھر مجبور ہوں کہ ادبی تعبیر یا شاعرانہ تعبیر اختیار کروں، لیکن عام فہم ہے، بہت عام فہم۔ آپ چھلنی میں پانی لے کے کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں؟ جس چیز میں پانی ٹھہر نہیں سکتا اس میں آپ پانی لے کر کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ سوال ہے اہم، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر واقعاً وقت کا یہ شعور ہو کہ یہ وقت تو ہے نہیں کوئی ایسی چیز، بھائی کوئی فولاد کا ظرف تو نہیں ہے، یہ ظرف زمان جو ہے لمحہ لمحہ گزر رہا ہے، یہ جو لمحہ لمحہ گزر رہا ہے اس میں ثابت رہنے والی، برقرار رہنے والی، باقی رہنے والی، بقا بدامہ زندگی ٹھہر کیسے سکتی ہے غور طلب بات؟ اگر اتنا ہی شعور پختہ اور بالیدہ ہو جائے، فانی زماں اور باقی زندگی کا تعامل اگر زیر غور آ جائے تو انسان خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان خدا کا انکار کرے۔ یہ جتنے ملحدین ہیں، اس لیے کہ یہ سوال بھی آیا میرے سامنے کہ آپ تو نبوت و ختم نبوت کی بحث لیے بیٹھے ہیں، آج کل تو ہر ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ خدا ہی کا انکار کر رہا ہے۔ انکار حضرت حق سبحانہ وتعالی ممکن نہیں ہے۔ کل بھی یا پرسوں بھی عرض کیا تھا اور آج پھر اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں، اس چیز پہ غور کر لیجئے کہ آپ معجزے کے قائل ہوں یا نہ ہوں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی چھلنی میں پانی لے کے کھڑا ہو اور اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نیچے گر نہ رہا ہو تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے نا کہ یہ تو بڑا معجزہ ہے، یا سحر کہیں گے یا معجزہ، اور سحر کی حقیقت تو کچھ نہیں ہے، معجزے کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو اگر چھلنی میں پانی لے کے کوئی کھڑا رہے اور پانی اس میں سے نہ گرے، ٹھہرا رہے، تو یہ ہے معجزہ۔ زندگی اور زمانے کا رشتہ یہی ہے۔ زمانہ گزر رہا ہے اور زندگی برقرار، اس کے معنی ہے کہ ہر لمحہ آپ کے سامنے معجزہ پروردگار ظاہر ہو رہا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔
خدا اپنی جگہ ہے برقرار، چونکہ وہ ثابت ہے، وہ دائم ہے، وہ قائم ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس لیے اس کے لطف سے اور اس کی چشم کرم سے ہر چیز موجود ہے۔ اس کی مشیت ہے تو شے ہے، اس کی مشیت نہ ہو تو شے نہیں ہے۔ ہر شے کا وجود اس کی مشیت پر ہے۔ تو یہ جو ظرف زمان میں جو ایک چین ہے کازز اور ایفیکٹس کی، یہ جو اس میں تسلسل زمان میں جو ایک سلسلہ ہے علل اور معلولات کا ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس پہ زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ اصل وہ علت العلل ہے، اصل وہ ہے، مسبب الاسباب وہ ہے، اسی نے اسباب خلق کیے، اس نے یہ چاہا کہ اس دنیا میں ہر چیز قانون علت و معلول اور قانون سبب و مسبب کی پابند رہے، ہر شے، مگر یہ پابندی بھی اس کی مشیت سے ہے، جہاں وہ چاہے کہ یہ مشیت اس کے برخلاف کوئی چیز کرے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ ہر شے کی تمام تر قوت، قدرت اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ الہاد کا کیا گزر؟ ممکن کیسے ہے کہ انسان کوئی خدا کا انکار کر سکے؟ خدا کا انکار کرنے سے پہلے اپنے وجود کا انکار کرنا ہوگا۔ خالق کے انکار سے پہلے آپ کو اپنے وجود کا انکار کرنا ہوگا۔ اپنے وجود کو ثابت کر رہے ہیں اور خالق کے وجود کا انکار، اس سے بڑا تناقض نہیں ہو سکتا، کنٹرڈکشن آپ کے کلام میں۔ یہ مثال یاد رکھیے گا۔ اور وہ خدا، وہ حی و قیوم ذات گرامی جو زمانے کے ظرف کی بھی خالق ہے، وہ کتنا ہی طویل سلسلہ زمان ہو، مگر اس پورے سلسلہ زمان پر کسی ایک صاحب خاتمیت کو اقتدار بخش دے تو یہ چیز ہرگز قابل استعجاب نہیں ہے۔ خدا کو جب قبول کر لیا آپ نے تو پھر اس میں کسی تعجب کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ہی ہے خاتم النبیین۔ نبوت اسی سے شروع ہوئی، اسی پر ختم ہوئی۔ حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور اس کے دلائل بہت ہیں، بے شمار۔ اولا نبوت کے دلائل، ویسے تو دلائل النبوہ کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سی کتابیں عربی میں لکھی گئیں، فارسی میں لکھی گئیں، دوسری زبانوں میں ان کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ قرآن مجید دلائل نبوت سے پر ہے، لبریز ہے۔ اور پھر دلائل ختم نبوت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے۔ شروع کے مومنین کتنے متقی اور صاف دل اور صفائے ذہن رکھنے والے اور اہل یقین تھے، ان کے لیے ایک آیت کافی تھی مسئلہ ختم نبوت کے لیے، کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہ آیت قرآن مجید میں سورہ مبارکہ احزاب میں موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ اعلان فرما رہا ہے کہ یہ پیغمبر، یہ محمد ابن عبداللہ، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بس یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور جب خاتم النبیین کہہ دیا تو گویا یہی خاتم المرسلین بھی ہیں، کیونکہ رسول کا تصور تو نبی کے تصور سے اخص ہے، محدود تر ہے۔
پہلے کوئی نبی ہوگا تب رسول ہوگا، جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو پھر رسول کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہی خاتم النبیین ہے، یہی خاتم المرسلین ہے، یہی امام النبیین ہے، یہی امام المرسلین۔ ہم کیوں کہتے ہیں امام المرسلین؟ معنوی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے، ہر لحاظ سے امام ہیں۔ کائنات ہستی کے امام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کو ہر طرح کی امامت حاصل ہے، مگر روایات معراج پہ غور کیجئے تو وہاں خاص طور پر یہ تذکرہ آتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا، آدم تا خاتم سب جمع ہیں، آدم ہیں، نوح ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں علیہم السلام۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ تمام انبیاء موجود، اور رسول، ہمارے رسول، وہ رسول کے جن کو اللہ نے سند دی ہے کیا؟ مقام خلق عظیم کی۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہیں۔ تو ہیں تو حقیقت نبوت کا پیکر، مگر ظاہر ہے کہ سلسلہ ظاہری میں ان کے جد ہیں، ان کے والد ہیں ابراہیم۔ تو جناب ابراہیم موجود ہوں تو پیغمبر خود سے کیسے آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں گے؟ یہ مشکل ہے نا۔ ویسے تو سبھی ان سے سابق ہیں، سبھی ان سے پہلے گزرے ہیں۔ الفضل للمتقدم، جو پہلے گزرا ہو اس کا فضل و شرف اپنی جگہ۔ آدم بھی قابل احترام، نوح قابل احترام، تمام، لیکن ابراہیم بطور خاص، چونکہ جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں۔ کتنے شرف جناب ابراہیم کو حاصل ہیں، اور براہ راست جد پیغمبر، والد پیغمبر ہیں، اب وہ بھی موجود، اس لیے پیغمبر اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ جبرائیل آئے اور انہوں نے پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، کہا تشریف لائیں، نماز آپ پڑھائیں گے۔ دیکھیے، اس سے صرف فضل و شرف ہی ثابت نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا فضل و شرف، آپ کی عظمت، آپ کا کمال، آپ کا رتبے میں بلند سے بلندتر ہونا، یہ سب ثابت ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی مقام خاتمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ سب نبی موجود ہیں، مگر امامت کون کر رہا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک پورا مکتب ہے جو آیات کے مفاہیم و مصادیق میں بھی بحثیں کرتا رہتا ہے، اور احادیث کا انکار کرتا رہتا ہے، اور احادیث کے مدلولات میں بحث ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں ان سب مطالب کو، اور بہت غور سے سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں، خاص طور سے جو معترضین خدا پر، نبی پر اعتراض کرتے ہیں، دین اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، قرآن مجید پہ اعتراض کرتے ہیں، ان سب کے اعتراضات بہت غور سے پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں اور غور کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں غور نہ کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے حرف باطل کے، حرف باطل۔ قرآن مجید کی یہ ایک آیت جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ ایک آیت تمام گزشتہ نسلوں کے لیے کافی ہوتی تھی کہ وہ مانتے تھے رسول آخری پیغمبر ہیں۔ ختم ہوئی بات۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اب وہ جو 20ویں صدی آئی، اس میں لوگ مفکر پیدا ہونے لگے، اور دانشور اور روشن فکر، اور کوئی اٹھا اور اس نے دین اسلام کے ریکنسٹرکشن کی بات شروع کر دی، جیسے آپ کا گھر ہو اور آپ ریکنسٹرکٹ کر رہے ہوں۔
ارے بھائی وہ خدا کا دین ہے. خدا کے دین کی روشنی میں آپ اپنی فکر کو ریکنسٹرکٹ کریں، اپنی فکر کی روشنی میں خدا کے دین کو ریکنسٹرکٹ نہ کریں. تو جو پچھلی نسلیں تھیں وہ اس بات کی قائل تھیں کہ اللہ نے کہہ دیا آخری نبی ہیں تو آخری نبی ہیں. واضح ہے، یہ ایک آیت کافی تھی ان کے لیے. جو اس سے زیادہ وضاحت چاہتے تھے ان کے لیے رسول کی حدیث آئی، لیکن خدا کی قسم کیا حدیث آئی. رسول کی خاتمیت کا اعلان جس حدیث میں ہوا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اس حدیث میں اعلان خاتمیت پیغمبر بعد میں ہوا، اس سے پہلے والے جملے میں اعلان وصایت علی ہوا. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مقام ختم نبوت کی سب سے بڑی مہر تو علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اور اب یہ تو ایک معیار کی بات ہے، معیار مان لیا گیا ہے، اس لیے حوالہ دیتا ہوں. اگر اس میں نہ بھی ہوتی اور حدیث صحیح ہوتی تو حدیث صحیح ہے. بہت سی صحیح حدیثیں اس انتخاب میں نہیں آئیں تو کیا ہم اسے نہ مانیں؟ وہ تو ایک انتخاب ہے نا، لاکھوں میں سے کچھ حدیثوں کا انتخاب. تو یہ انتخاب ہی تو رہے گا. یہ انتخاب اس بات پہ دلیل نہیں ہوگا کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اب ضعیف ہو گیا. یہ غلط علمی روش ہوگی. صحیح علمی روش یہ ہے کہ بھئی یہ انتخاب ہے اور ایک فرد کا انتخاب ہے. اجماع اور شورا پر یقین رکھنے والے ایک شخص کے انتخاب پر کیسے اتنے بڑے فیصلے کر سکتے؟ ایک فرد کا انتخاب، ایک شخص نے ان سے حدیث حاصل کی، ان سے حدیث حاصل کی، ان سے حدیث حاصل کی. سینکڑوں محدثین اور اساتذہ اور ائمہ حدیث سے حدیث حاصل کی ایک شخص نے، اور اس کے بعد اس نے خود اعتراف کیا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں تھیں، ہم نے اس میں سے یہ اتنا انتخاب کیا. تو اب اس ایک فرد کے انتخاب پر باقی تمام سرمایہ قربان تو نہیں کیا جا سکتا. کیا یہ فرد، یہ ایک واحد فرد آپ کی نگاہ میں معصوم ہے؟ معصوم ہے. ان کا فیصلہ ہے. یہ جسے کہہ دیں صحیح وہ صحیح اور اس کے علاوہ وہ صحیح نہیں ہے. امت میں اور کتنے افراد ہیں، علماء، متقین، محدثین، مفسرین، محققین. تو بہرحال لیکن ایک معیار مان لیا گیا تو میں بھی اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا. اب ظاہر پورا پس منظر آپ میں سے اکثر کے ذہنوں میں ہوگا، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. کوئی ایک موقع تھا کہ جب آپ نے یہ فرمایا، اور ہماری تحقیق یہ ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تمہاری منزلت میری نسبت سے وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ کی ذات سے تھی، بس یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. تو میں نے صحیح کہا تھا نا، عبارت یہی ہے نا، الا انہ لا نبی بعدی بعد میں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وصایت علی برہان مقام خاتمیت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. اب یہ لفظ برہان کی بھی کئی تعریفیں ہیں. برہان جو ہے منطق میں برہان، اس کی ایک محدود تعریف ہے. برہان کے اور بھی، لیکن یہ یاد رکھیے گا جملہ اس فقیر کا، وجود علی، وجود علی اور امامت علی اور وصایت علی
اور ولایت علی برہان ختم نبوت ہے۔ اور اسی لیے یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح حقیقت توحید وحدانیت مخصوص ہے ذات خدا کے لیے، خدا ہی وہ ہے جو احد ہے، واحد احد یکتا یگانہ فرد صمد وتر، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ شبہ ابن کمونہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہل فن ہوتے تو پھر شبہ ابن کمونہ پہ گفتگو ہوتی۔ خدا ایک ہی ہے، اور اسی طرح حقیقت نبوت پوری منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں، لیکن اس کے مظاہر بہت ہیں۔ آدم بھی اس کا ایک مظہر، نوح بھی اس کا ایک مظہر، ابراہیم بھی اس کا ایک مظہر، موسیٰ بھی اس کا ایک مظہر۔ یہ سب نبی ہیں، یہ سب نبی ہیں، جبکہ حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں۔ بالکل یہی کیفیت پھر ان کے وصی کی ہے کہ حقیقت ولایت منحصر ہے ذات علی میں۔ اسی لیے خدا کی قسم کہیں بھی کسی بھی تعلق سے ولایت کا عنوان زہر بحث آئے تو ذہن صرف ایک ذات کی طرف جاتا ہے، علی۔ علی کا تصور جب تک قائم نہ ہو، ولایت کی اصل اور ولایت کی فرع کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ حالانکہ اصل ولی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ وہ مشہور جو آیت ہے اس میں بھی یہی ہے، آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد ہونی چاہیے۔ ایک مومن کے نگین دل کا نقش ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تو اس میں سب سے پہلے کس کی ولایت کا تذکرہ ہے؟ حقیقت ولایت منحصر ہے کس ذات میں؟ اللہ اللہ اللہ، اللہ کی ذات پاک ولی ہے اصل میں۔ اچھا اسے یوں سمجھ لیجئے، بات آ گئی تو اصل یہ حقیقت ہستی کیا ہے، یہ وجود کیا ہے؟ یہ وجود ہوتا اگر اللہ موجود نہ ہوتا۔ اصل وجود تو اللہ کا ہے، چونکہ وجود اس کی ذات میں منحصر ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو وہ جسے وجود دے گا وہی موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ کہیں سے کوئی کسی بازار سے وجود لے کے نہیں آ سکتا۔ یہ وجود کہیں نہیں بکتا بازار میں، نہ اس دنیا میں، نہ مریخ پر، نہ چاند پر، نہ مشتری پر، کہیں وجود کا بازار نہیں ہے۔ وجود اللہ جسے وجود دے گا وہی موجود ہوگا۔ اسی طرح جب اللہ نے ولایت بھی اپنی ذات میں منحصر کر لی، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، تو اب اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ خود اللہ اسے ولی نہ بنائے۔ زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں تولا، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو اللہ نے ولی بنایا، خود ولی ہے، اپنے بعد رسول کو ولی بنایا، اور رسول کے بعد رسالت ختم ہو گئی رسول پر۔
نہیں، جو لوگ بحثیں کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے ولایت اپنی ذات میں منحصر فرمائی اور پھر کہا کہ اور میرا رسول، اور یہاں بات روک نہیں دی، کہ والذین، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اور رسول کے بعد بھی کچھ ہیں جو ولی ہیں، تو اس سلسلہ ولایت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ مقام ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب انسان کو الہی مدد اور الہی رہنمائی اور آسمانی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اگر اللہ اور اللہ کے اس رسول کے بعد کسی قسم کی آسمانی ہدایت اور رہنمائی اور مدد کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی تو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ فقرہ کس لیے ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید ہی میں تو ہے۔ جاؤ پھر وہ لفظ ولی اسی روٹ ورڈ سے مولا نکلا ہے، حالانکہ لفظ مولا میں اور بھی بہت سی بحثیں ہیں، بعض ایسی بحثیں ہیں جو شاید آپ کے گوشے مبارک تک اب تک نہ پہنچی ہوں، تو انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں وہ بھی گزارش کروں گا کہ لفظ مولا سے متعلق کتنی باتیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پر پھر سمیٹ کے گفتگو ایک نقطے پر لے آؤں، اللہ ہے، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، اللہ کی طرف سے جو نبی آئے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے آپ، ہر ایک کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہر ایک کا احترام رکھنا پڑے گا، ہر ایک کی حرمت رکھنی پڑے گی۔ اور یہ جو ہمارے شعراء اور ادباء اور خطباء ماشاءاللہ انبیاء کے درمیان موازنہ کرتے ہیں، یہ موازنہ اس قدر آزادانہ طور پر نہیں ہونا چاہیے، جس کا جو مرتبہ ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے۔ موازنہ کرنے کا وہیں تک حق ہے جہاں تک موازنہ قرآن مجید اور احادیث کے مطابق ہو۔ یہاں اس موازنے میں آپ کو اپنے شاعرانہ جذبات یا تخیلات کے تصرف کا حق نہیں ہے۔ بات آپ کے گھر اور آپ کے عزیزوں، آپ کے رشتہ داروں، آپ کے خاندان والوں کی نہیں ہے، بات اللہ اور آل اللہ کی ہے، بات اللہ اور اہل اللہ کی ہے، بات انبیاء اور مرسلین کی ہے۔ تو وہاں بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا، بہت احتیاط سے زبان کھولنی ہوگی، بہت احتیاط سے۔ اللہ ہے، نبیوں کا سلسلہ ہے، نبیوں کا سلسلہ کا اختتام ہوا خاتم النبیین پر، اور اس کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہو گیا، پھر اس کے بعد ولایت کا سلسلہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے خود کو ولی اعلان کر دے۔ ویسے تو آپ کو اندازہ نہیں کتنے لوگ مچلتے رہتے ہیں ابھی بھی اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے، بہت سے لوگ ہیں، اس ملک میں ہیں، اس ملک میں ہیں، آس پاس پڑوس پتہ نہیں کہاں، کچھ لوگ یہاں سے جا کے امریکہ چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، بس نہیں چلتا ان کا اور ان کے چاہنے والوں کا کہ بس اعلان کر دیں کہ یہ نبی ہیں۔ بس اس لیے نہیں چلتا کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ امت زندہ ہے۔ کر کے دیکھو نبوت کا اعلان، ادعا، مسیلمہ کذاب کی فہرست میں رہو گے۔ آسان ہے نبوت کا اعلان، اور جیسے نبوت کا اعلان نہیں کر سکتے، یہ اور بڑا مسئلہ ہے۔ یہ تو آپ اب آگے کیا کہیں، کچھ دیر خاموش رہیں تاکہ نگاہوں میں تقریر جاری رہے، آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر لیں۔ خدا کی قسم، اللہ جسے ولایت عطا نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ساری دنیا مل کے کسی بت کو خدا نہیں بنا سکتی، اسی طرح ساری دنیا مل کے نہ کسی کو نبی بنا سکتی ہے، نہ کسی کو ولی بنا سکتی ہے۔
نبوت اپنے تمام مفہوم میں ختم ہو چکی. نبوت اپنے تمام شؤون کے ساتھ تمام ہو چکی. اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. مقام ختم نبوت برقرار، اس لیے کہ مقام ختم نبوت کے گرد ایک مضبوط قلعہ بنا دیا اللہ نے. اس قلعے میں 12 دروازے ہیں. جب بھی جہاں سے بھی کوئی اٹھے گا، کوئی وحی کا انکار کرے، اگر براہ راست نہ کرے بالواسطہ کرے، جس اعتبار سے کرے، کوئی وحی پہ اعتراض کرے، وحی کا انکار کرے، کوئی کتاب خدا میں تناقض پیدا کرے، کہے کتاب خدا میں تضادات ہیں اس لیے خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی، تو اس قلعے کے ایک دروازے سے آواز آئے گی. پہلے سے لے کے 11ویں اور 12ویں تک سلسلہ دیکھ لیجئے. وہ 11ویں امام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک شخص قرآن مجید پر اعتراضات کر رہا تھا اور دنیا اسے علامہ سمجھ رہی تھی. آج بھی ایسے لوگ ہیں نا، 100 200 یا 1000 2000 کسی کے فالوور ہو جائیں اور کہہ لیں گے واہ واہ سبحان اللہ، اور یہ سب فالوورز کون ہیں؟ بیچارے بے سواد. واقعاً ترس آتا ہے، بیچارے بے سواد. اردو انہیں صحیح پڑھنی نہیں آتی، عربی صحیح پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اور چیزیں بھی نہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہیں لوگ، رواں دواں زندگی ہے. رجوع کر لیا آپ کی طرف، آپ نے بڑی آسان دل لبھانے والی ہر شخص کی من پسند بات کہہ دی. لوگوں نے کہا واہ بہت اچھا، جو میں چاہتا ہوں آپ نے ویسے ہی جواب دے دیا، بہت اچھا، کیا کہنا، سبحان اللہ. اب وہ ایک حلقہ قائم ہو گیا اور اس حلقے نے دماغ جو ہے اس بلندی پہ پہنچا دیا کہ نہ پوچھئے، محاکمہ کرنے لگے قرآن مجید اور آیت اور حدیث اور نبی اور امام، ہر چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں. تو بعض فقروں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ یا ان کے چاہنے والے تو یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کے نبی ہونے کا اعلان کر دیں. لیکن یاد رکھیے، کر کے دیکھ لیجئے، شوق پورا کر لیجئے، ہم رکاوٹ نہیں بنتے. بڑا اچھا خوبصورت جملہ کہہ دیا انہوں نے کہ جنت میں اور وسعت پیدا ہو جائے گی. ارے وہ تو پہلے ہی سے محروم جنت ہے، محروم بہشت ہے. جو علی سے منحرف ہوا، اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے علی سے کہ تمہارے دشمن کو ہم جنت میں جگہ نہیں دیں گے. اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. ہم ترس کھا کے آپ کی سفارش بھی کریں نا، ہم ترس کھا کے آپ کی سفارش بھی کریں تو ہماری سفارش کہیں نہیں پہنچے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے علی سے کہ تمہارے دشمن کو ہم جنت میں جگہ نہیں دیں گے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے اور اعلان کا بھی پاس و لحاظ نہیں ہے تو آپ کتنے بڑے مسلمان ہو، فہرست کہیں اور آپ کا نام کسی اور فہرست میں نظر آئے گا. تو نبوت، مقام ختم نبوت، پھر ولایت اور مقام ختم ولایت، یہ سب چیزیں واضح ہیں. کوئی نبوت پہ اعتراض کرے، وحی کے نزول پہ اعتراض کرے تو جواب ملے گا اسی قلعے سے. اور کوئی قرآن مجید پہ اعتراض کرے، قرآن مجید پہ تناقض اور تضادات دکھائے تو امام حسن عسکری اٹھ کھڑے ہوں گے. اب بس ایک جملہ عرض کر دوں اور گفتگو آگے بڑھا دوں، آج کی گفتگو یہیں روک دوں. ایک
جلیل القدر عالم و مفکر و ادیب و دانشور مجھے بہت یاد رہتے ہیں ہمیشہ، وہ ہیں جناب مولانا ابوالکلام آزاد۔ اب وہ سیاسی باتیں الگ ہیں، کچھ لوگ ادھر کے انہیں پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ ادھر کے بھی انہیں پسند نہیں کرتے، وہ سب الگ باتیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد انتہائی روشن ضمیر مفکر تھے اور نہایت بلند پایا ادیب، مفکر بھی ادیب بھی۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں، اردو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس عموماً ان کو ان کی ایک کتاب یاد رہتی ہے، غبار خاطر، ان کے خطوط کا مجموعہ۔ لیکن تفسیر بھی لکھی انہوں نے، حالانکہ مکمل نہیں کر سکے، اور اس تفسیر میں بھی بعض نئی بحثیں اٹھائیں تحقیقی۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے تذکرہ، کتاب کا نام ہے تذکرہ، کافی ضخیم کتاب ہے، لیکن اس میں ایک مقام پہ لکھتے ہیں وہ، اور انتہائی محبت اور ادب و احترام کے ساتھ لکھا ہے کہ خدا کی قسم توحید پر، دین پر، اسلام پر، میں اپنے ترجمے گویا اسے بھی ترجمہ سمجھیے، ان کی عین عبارت اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، رٹی ہوئی تو نہیں ہے، کہتے ہیں اسلام پر، توحید پر اور ان مطالب پر جتنے بھی اعتراضات قیام قیامت تک ہو سکتے ہیں، ذرا یقین دیکھیے گا ایک شخص کا، قیام قیامت تک جتنے بھی اعتراضات ہو سکتے ہیں، ان سب کے جوابات حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام کے حامل۔ یعنی وہ توحید ہو، نبوت ہو، معاد ہو، اصول دین ہو، فروع دین ہو، اس پہ جہاں جہاں سے بھی جو اعتراض ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں، ان کا جواب آپ کو ان ائمہ اطہار کے کلام سے مل جائے گا۔ اب آپ سمجھیے کہ تسلسل زمان میں ختم نبوت ذات مصطفیٰ میں کیوں منحصر ہے، اور ذات مصطفیٰ کے بعد یہ امامت کی بارہ دری کیوں ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بس گفتگو تمام۔ جہاں سے بھی توحید کے خلاف آواز اٹھے یا نبوت کے خلاف اٹھے یا مقام ختم نبوت کے خلاف اٹھے، اس کا جواب رسول اور آل رسول میں سے ہونے والے اماموں نے فراہم کر دیا ہے، اور اسی لیے چونکہ زمانہ جاری و ساری ہے، تسلسل زمان برقرار ہے، بار بار سوالات سامنے آئیں گے، اسی لیے بار بار ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ ہم سے یہ نہ کہیے کہ یہ آپ ہر سال پابندی سے ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ تذکرہ کیوں کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت نہیں، یہ دین کی ضرورت ہے، یہ آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے شکوک، شبہات، سوالات اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبوت، ختم نبوت کے بارے میں، معاد کے بارے میں، یہ جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں ذہنوں میں، ان کا جواب اس منبر سے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے منبر حسینی، اور صرف نظریاتی جواب نہیں دیا جاتا، صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہوتی، ہم تو زندہ کرداروں کو مثال میں پیش کرتے ہیں۔ زندہ کردار، اور ایسے ایسے کردار۔ آج 3 محرم ہے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آج کسی معصوم یا کسی معصوم زادے کی شہادت کی طرف آپ کا ذہن نہ لے کر جاؤں، بلکہ آج اس کردار کی طرف ذہن لے کر جاؤں جو کردار دنیا کے تمام عام انسانوں کے لیے ایک مثالی کردار ہے۔ آقا حسین کے اصحاب میں کچھ تو بنی ہاشم کے جوان تھے،
لیکن سب تو نہیں تھے بنی ہاشم سے، سب نبی یا نبوت کے گھرانے سے نہیں تھے، بلکہ کچھ وہ تھے کہ جو وہی عام قبائل سے تھے۔ وہ عام قبائل کے افراد بھی جب انہوں نے اپنے وقت کے ولی کو پہچان لیا، اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا، جان رسول کی عظمت کا ادراک کر لیا، مقصد حسین کی معرفت انہیں ہو گئی حاصل، تو پھر کس کس طرح سے وہ حسین کی طرف آئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہر سال آپ سنتے ہیں یہ سب تذکرے، لیکن یاد رکھیے جو لوگ آقا حسین کی قربانی کو ہلکا سمجھ کے، ایک معمولی سا واقعہ تھا، لوگوں نے اسے داستان سرائی، واعظوں نے اسی کی داستانیں بنا کے، ارے آپ یہ بتائیے یہ معمولی بات تھی؟ آقا حسین کا واقعہ معمولی واقعہ تھا کہ حر اپنی سلطنت و اپنے اقتدار کی تمام سہولتوں کو ٹھوکر مار کے آقا حسین کی خدمت میں آ گیا۔ ایک حر کے فیصلے پر اگر غور کر لے انسان، بس گفتگو تمام ہو گئی۔ آپ حضرات کی آوازیں بھی بلند ہیں اور آنکھیں اشک آلود ہیں۔ حر، قیامت تک حر کا تذکرہ بھی ہوگا اور انتہائی عظمتوں کے ساتھ۔ وہی حر جس کے لیے اس کی زبانی خود بعض کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ جب حر گھر سے نکلا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے فرمان پر، تو وہ جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کی راہ روکنے کے لیے، مگر اس نے سنا، وہ کہتا ہے میں نے سنا کہ پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہے، حر بشارت ہو تمہیں، جنت کی بشارت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود حیرت زدہ تھا کہ میں تو نہ جانے کس مہم پہ جا رہا ہوں، کیسی مہم پہ جا رہا ہوں، حکومت کی نوکری ہے، میں جا رہا ہوں فرزند رسول حسین ابن علی کے مقابلے پر، وہ حسین جن کے لیے رسول نے کہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تو جوانان جنت کے سردار ہیں، ہم جوانان جنت کے سردار کے مقابلے پہ جا رہے ہیں، اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے حر تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ یہ آواز کوئی معمولی آواز نہیں تھی، یہ بات حر کو اس وقت سمجھ میں آئی جب صبح عاشور نمودار ہوئی۔ اس حر نے امام کو کس قدر نزدیک سے دیکھا تھا، امام کے حسن اخلاق کو کس طرح دیکھا تھا، کیسا پیاسا لشکر لے کے آیا تھا حر، اور کس طرح آقا نے سیراب کیا اس کے لشکر کو۔ یہ سب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اسی لیے جب 7ویں محرم سے خیام حسینی سے آواز بچوں کی بلند ہوئی، العطش العطش، رات کے سناٹے میں بچوں کی آواز آ رہی ہے، امو جان ہم پیاسے ہیں، چچا عباس ہم پیاسے ہیں، بابا حسین ہم پیاسے ہیں، بابا ہم پیاسے ہیں۔ یہ آوازیں سن رہا ہے، 7ویں گزر گئی، 8ویں گزر گئی، اور حر کا ضمیر بے چین ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور کا یہ منظر آپ خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ اس کے خیمے میں دسترخوان لگایا گیا، اس کے بھائی، بیٹے، اس کے غلام سب منتظر ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ حر کے چہرے کا عالم کچھ اور ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، حالت دگرگوں ہے، خیام حسینی کی طرف رخ ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے حر، زمین پر نہیں گھوڑے پہ، اور کسی کی بات جیسے سن ہی نہیں پا رہا ہے۔ غلام آیا، آقا دسترخوان لگ چکا ہے، جیسے حر نے سنا ہی نہیں۔
ایک بار دو بار غلام آیا چلا گیا، پھر بیٹا آیا، بابا دسترخوان لگ گیا۔ اب جب بیٹا آیا نا، حر کیسا سعادت مند تھا، حر نے اپنے بیٹے کا نام بھی علی رکھا تھا، علی ابن حر، اور حر کے بھائی کا نام مسلم تھا، حر ریاحی، مسلم ریاحی، علی ابن حر ریاحی۔ بیٹا آیا، جب بیٹا آیا تو حر نے بیٹے کو قریب بلایا اور کہا کہ میں کچھ سن رہا ہوں، تمہیں بھی سنائی دے رہا ہے؟ بس بیٹے نے سر جھکا لیا۔ حر نے کہا میں پوچھ رہا ہوں، تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کہا بابا خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچے آل آتش آل آتش کی آواز بلند کر رہے ہیں، کہتے ہیں، اس نے کہا علی میرے بیٹے حسین کے بچے پیاسے رہیں، بھوکے رہیں، اور ہمیں تم دسترخوان پر لے کر جانا چاہتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجلس ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مال مجلس حاصل ہو گیا۔ یہ تو تذکرے اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ آپ کا وجودی رشتہ حسین سے جڑ جائے، اس پیکر حق سے ہمارا رشتہ ہمیشہ برقرار رہے۔ اور یہ شب عاشور جو تھی، اس نے بھی بھوک اور پیاس کے عالم میں گزاری۔ اب روایتوں میں اختلاف ہے، تاریخ کی کتابوں میں تو بہت کچھ اختلاف ہے، میں اسی لیے تاریخ نہیں پڑھا کرتا۔ کہتے ہیں کہ شب گزر گئی، صبح نمودار ہوئی، رات کی تاریکی میں نہیں گیا حر، صبح نمودار ہوئی، آیا عمر ابن سعد کے سامنے اور کہا تیرا کیا فیصلہ ہے آخری؟ کیا حسین سے جنگ ہی ہوگی؟ یہ حر کا یہ عمل بھی نا، یہ اس آیت پر عمل کے مصداق کہ جہاں کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تاکید کرنے گیا، توصیہ، کیا حسین سے جنگ کرو گے؟ اور کیا کس قدر سخت اور پر شقاوت دل سے نکلنے والا جواب سنا ہے اس نے۔ ہاں حر، جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ ہماری تلواروں سے لوگوں کے سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک عجیب شدید لحن میں، شدید لہجے میں عمر ابن سعد نحس نے جواب دیا۔ حر پلٹا اور اب اس نے رخ کیا خیام حسینی کا۔ ابھی تک لہجہ اس کا متوازن بلکہ قوی تھا، پرقوت لہجے میں گفتگو ہو رہی تھی عمر سعد سے، لیکن اب جو پلٹا اور خیام حسینی کا رخ کیا تو سر کو نہڑا لیا۔ وہ ساری علامتیں اور نشانیاں اس نے اختیار کی کہ جو ایک نادم، ایک شرمندہ، ایک تائب اختیار کرتا ہے۔ ادھر آقا حسین تھے، کوئی اور تو نہیں۔ آقا حسین نے بھی اپنے جوانوں سے کہا دیکھو استقبال کرو، کوئی مہمان آ رہا ہے۔ علی اکبر اٹھو، دیکھو کوئی آ رہا ہے، عباس اٹھو آگے بڑھو، دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ حر آیا، حر کے ساتھ قدماء نے تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن متاخرین میں سے بعض معتبر علماء نے تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ کہتے ہیں حر تنہا نہیں تھا، حر کے ساتھ حر کا بھائی مسلم ریاحی بھی تھا، حر کے ساتھ اس کا بیٹا علی ابن حر ریاحی بھی تھا، اس کے ساتھ اس کا غلام وہ بھی تھے۔ آقا کی خدمت میں آئے، یہ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس ایک فقرے میں کتنا بڑا پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، درس ہے۔ انانیت نہیں، اگر خدا کی پہچان ہو، اگر خدا کے وعدوں پہ یقین ہو، اگر جنت و جہنم کا یقین ہے، روز جزا کا یقین ہے، تو کسی بھی منزل میں ہو انسان دنیا کو ٹھوکر مار کے توبہ کی راہ اختیار کر سکتا ہے۔
یہ ہے درس تمام عالم انسانیت۔ آقا فرزند رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، ارے میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، بس اب تمام تفصیلات چھوڑ کر بس ایک فقرے کی طرف اب توجہ دلا کے گفتگو ختم کر دو۔ ادھر آیا ہر اور ادھر اس نے اجازت طلب کی کہ فرزند رسول اگر توبہ قبول ہے تو بس اب مرنے کی اجازت دیجیے۔ اس سے زیادہ مہلت کہاں تھی، فرصت کہاں تھی؟ امام نے فرمایا کہ تو میرا مہمان ہے۔ کہا آقا آپ کو روکنے والا بھی میں ہی ہوں، گویا پہل تو میں نے کی ہے نا آپ کے خلاف اقدام میں، اس لیے اب آپ کی طرف سے قربان ہونے میں بھی میں ہی پہل کروں گا۔ امام سے اجازت لی، پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ فرزند رسول پر جان قربان کرو، ان کی طرف سے دفاع کرو۔ بیٹا گیا۔ اب یہاں پر میں اس منبر پر اکثر پڑھتا رہا ہوں، اور یہ وہ منظر ہے جس میں ایک تاثیر ہے، ایک پیغام ہے، جس میں بے کرا تاثیر، بے کرا پیغام ہے۔ بیٹا گیا جس بیٹے کا نام علی ہے، علی ابن حر ریاحی، علی ابن حر ریاحی۔ میں صرف یہ سوچ کے گریہ کرتا ہوں کبھی، کیا مناسبت ہے، علی ابن حر ریاحی۔ اس نے جنگ کی اور اس کے بعد جب گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا، اس نے اپنے بابا کو پکارا، اس نے حر کو پکارا۔ حر جب بیٹے کے لاش پہ پہنچا ہے تو دیکھا حسین وہاں پہلے موت۔ حر تڑپ گیا، حر نے کہا فرزند رسول گناہگاروں پر یہ احسان، یہ کرم۔ کہا حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاش۔ میں کہوں گا حر یاد رکھنا یہ احسان حسین، تمہارا جوان بیٹا جب دنیا سے جا رہا تھا حسین آ گئے تھے، بس چند ساعتوں کے بعد اب علی ابن حر نہیں، علی ابن حسین، علی اکبر کا لاشا ہوگا، اور حسین لاشے پہ پہنچیں گے اور آواز دیں گے ارے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین کی مدد کرو، علی اکبر کا لاشا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ پروردگار ملت مسلمہ ایران پر کرم فرما، ان کے شہداء کے درجات کو شہداء کربلا کے طفیل میں بلند سے بلندر فرما۔ پروردگار اس قوم کو صبر و شجاعت اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی یہی یزیدی کردار ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار دست ظالم کو کوتاہ فرما۔ پروردگار مقام معظم رہبری کی ہمت اور حوصلے میں اور اضافہ فرما، ان کی حفاظت فرما، تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔